العظیم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے والے جمعے کو جو کچھ بیان ہوا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج ہر ایک کی شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، تو گھر میں برکت کے لیے کچھ بتایا گیا تھا کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ یہی تھا کہ اگر الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، اس سے برکت ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، تو جب گھر میں داخل ہوں تو پہلا جو قدم گھر کے اندر ہو تو وہ داہنا قدم رکھیں اور پھر سلام کریں۔ اور گھر میں کوئی ہو تو نارمل جو سلام کرتے ہیں وہ کریں، اگر کوئی نہ ہو تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کوئی گھر میں نہ ہو تو مجھے سلام کیا کرو۔ آج جو گفتگو ہوگی اس کا بھی لب لباب یہی ہے کہ 3 طرح کے وظیفے ہوں گے، جسے کرنے کے بعد بہت سی پریشانیوں کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح۔ اس سے پہلے بھی اس کو بتا چکے ہیں، پھر بتا رہے ہیں۔ 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک جسم ہے باڈی اور ایک روح، جو مرنے کے بعد روح نکل جاتی ہے اور جسم رہ جاتا ہے۔ اور جب جسم رہ جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس باڈی کو لے کر کے مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ انسان چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ نہیں پڑھتا ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اس کے باڈی میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ بخار ہو گیا، سردی ہو گئی، زکام ہو گیا، لوز موشن ہو گیا، بہت ساری بیماریاں، الگ الگ بیماریاں ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہیں گے امیونٹی کمزور ہو گئی ہے، کوئی وٹامن صاحب لیں اور آپ کی یہ بیماری ختم ہوگی، پھر وہ دوائیاں لکھتا ہے۔ جسم کو بیماری لگتی ہے نا، جسم کمزور ہوتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، جسم کو بیماری لگتی ہے، اس کے لیے بیماریوں سے لڑنے کے لیے میڈیسین لکھی جاتی ہے، میڈیسین کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور جسم کو طاقتور کرنے کے لیے وٹامن سی کی دوائیاں لی جاتی ہیں، وٹامن سی لیے جاتے ہیں۔ اگر آدمی کچھ نہ کھاتا پیتا ہو کمزور ہو جائے گا، اور بلوان بننا ہو تو الگ الگ طریقے کے وٹامن سے لینے ہوں گے، طاقتور ہو جائے گا۔ اور زیادہ وٹامن سے لینے کے بعد جب زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، زیادہ طاقت ہو جائے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو، یہی کمزور جسم کو اگر آپ طاقتور بنائیں، اچھا اچھا کھانا کھلائیں، اچھے طاقت اس باڈی میں آ جائیں تو کیا کرتے ہیں، پھر یہی جسم بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر کے پٹک دیتا ہے، اچھا اچھا پہلوان کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح یہ جسم، یہ باڈی بیمار ہوتی ہے، اور انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح کا اور جسم کا۔ یہ جسم بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائی لی، وٹامن سے لیا۔ اسی طریقے سے روح بھی بیمار ہوتی ہے، کیا جسم بیمار ہوتا ہے اور روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری بخار، سردی، نزلہ، زکام، لوز موشن وغیرہ وغیرہ بہت ساری بیماریاں ہیں۔ روح کی بیماری کیا ہے، روح کی بیماری کیا ہے؟ اب ہم لوگ آج تلاش کریں گے، ہم لوگ بیٹھ کر کے انشاءاللہ، کہ کیا ہم لوگوں کا جسم طاقتور ہے، جسم مضبوط ہے، اور روح بھی بیمار ہے کہ نہیں ہے۔ روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ روح گناہ کرتی ہے، کیا کراتی ہے، وہ روح اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، کیا کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو مٹا دیتی ہے۔ وہ روح قرآن کی تلاوت سے بھاگتی ہے، روح جب بیمار ہوتی ہے تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت سے اس کو الرجی ہو جاتی ہے۔
جس طریقے سے جسم کی بیماری کو دور کرنے کے نسخے تھے، دوائیاں اور میڈیسین تھیں، اسی طریقے سے روح کی بیماری کو دور کرنے کے بھی نسخے اور دوائیاں ہیں۔ عام طور پر ایک شکایت ہوتی ہے کہ عجیب عجیب خیالات، خاص کر نوجوانوں کی شکایت ہوتی ہے کہ عجیب عجیب خیالات دل میں آتے ہیں، گندے گندے خیالات دلوں میں آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، ہے نا؟ اور بوڑھوں کو بھی کبھی کبھی یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ ہمارے بھی دماغ میں گندے گندے خیالات آتے رہتے ہیں، گندے گندے خیالات، گندی گندی چیزیں ہمارے دلوں میں، دماغ میں بس چکے ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ علاج کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، وہ جو اچھے لوگ تھے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا جو اچھے لوگ تھے، ان کے بعد ہم جیسے لوگ کمینے کمینے آ گئے۔ کیا ہوا؟ ہم جیسے کمینے لوگ آ گئے تو ہم نے کیا کیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ہم نے نماز کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ اب نماز کو جب چھوڑنا شروع کیا فَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، تو جب نماز کو چھوڑا تو نماز کیا تھا؟ نماز کیا تھی؟ ہمارے روح کی غذا تھی، روح کو طاقتور کرنے کی غذا تھی۔ جب روح کو طاقت نہیں ملی تو روح بیمار ہوئی، اور روح جب بیمار ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ الگ الگ خیالات، گندے وسوسے دل و دماغ میں آنے لگے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دل و دماغ سے گندے خیالات نکل جائیں، گندے تصورات نکل جائیں، جو گندگیاں دماغ میں بھری رہتی ہیں ہمیشہ، وہ باہر ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے پھر نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اب یہ جو تھوری ہم نے بتائی، اس پر اگر ہم لوگ اپنے آپ کو چیک کریں تو پوری روح ہم لوگوں کی بیمار ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتائیے، روح بیمار ہے کہ نہیں ہے؟ تو جسم کو تو طاقتور کر دیا، یہ جسم جس کے بارے میں اگلے ہفتہ بتایا گیا تھا کہ یہ جسم جسے لے آ کے مٹی میں دفن کر دینا، پھر یہ مٹی بن جانا ہے، اس کا مٹی تو ہے نا یہ روح، یہ جسم جس کو مٹی بن جانا ہے، اس کو طاقتور بنانے کے لیے، اس کو پاورفل بنانے کے لیے کیا کیا کھاتے رہتے ہیں، لیکن جو روح اللہ کے پاس جائے گی اسے ہم طاقتور نہیں بنائیں گے، اس کو ہم طاقتور نہیں بنائیں گے۔ ایک چیز اور ہے کہ بہت پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، یا روزگار ہے بھی تو پتہ نہیں کدھر، ادھر سے پیسہ آتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے، مہنگائی بہت ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، خوش خرم کوئی نہیں ہے، یہی نا ہے؟ کمائی بہت ہو رہی ہے، خوش خرم کوئی نہیں ہے، کوئی پرسکون نہیں ہے، ہر ایک پریشان حال ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ کیا بتائیں، برکت نہیں ہے گھر میں، پریشانیاں بہت ہیں، کماتے ہیں لیکن کچھ ٹھہرتا ہی نہیں ہے، کیا حل ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن سے روگردانی کی، قرآن چھوڑا، میرے ذکر کو چھوڑا، مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، من اعرض عن ذکری، جس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کے لیے روزی کے راستے کو تنگ کر دیں گے۔ کیا آئی سمجھ بات؟ من اعرض عن ذکری، جس نے مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، جس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، جس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، جس نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اب وہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكَا، ہم اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کا روزگار تنگ کر دیں گے، وہ 1000 کماتا ہو، لاکھ کماتا ہو، سکون چہرے سے ختم کر دیں گے، اس کے دلوں سے اطمینان چھین لیں گے۔ آپ صحیح بتائیں، اطمینان سے بتائیں، یقین کے ساتھ بتائیں، سماج میں سب سے کم تنخواہ میں آج جینے والے لوگ کون ہیں؟ سب سے کم تنخواہ میں جینے والے لوگ کون ہیں؟ ایک مولوی نا، ایک مزدور بھی آج کم سے کم 15,000 20,000 کما لیتا ہے نا؟ بلکہ ہمارے سیکریٹری صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں کے لیبر 50,000 50,000 روپے کما لیتے ہیں، اور ایک مولوی بیچارہ بہت ہائی تو 10,000 15,000، اس سے زیادہ نہیں ہوتا کسی۔ لیکن آپ کو سچ بتاؤں کہ ساری پریشانیاں لوگ آ کر کے دکھ درد تکلیفیں امام کو اور مولوی کو سناتے ہیں، کبھی مولوی کے چہرے پر بھی پریشانی دیکھی آپ جھلکتا ہے؟
آخر وہ کون سی چیز ہے کہ اتنی کم تنخواہ پر بھی ان کے چہرے پر حشاشی اور بشاشی نظر آتی ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكَ، وہ اللہ کے ذکر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب لوگوں کی تنخواہ میں بڑی برکت ہوتی ہے، ہم 60,000 70,000 1 لاکھ روپے، ماسٹر صاحب تھے، 1 لاکھ روپے سیلری آتی ہے اور آنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے صاحب سے انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ مولوی صاحب کی تنخواہ رکھ لیجئے اور اپنی تنخواہ مولوی صاحب کو دے دیجئے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكَ، یہ کیا ہے کہ اگر اللہ کا ذکر چھوڑیں گے، قرآن چھوڑیں گے، آج ہمارا پورا سماج قرآن چھوڑے ہوا ہے، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بڑی مشکل سے توفیق ملتی ہے تو قرآن خوانی کرا لیتے ہیں تو کرا لیتے ہیں، ورنہ بعض گھر تو ایسے ہیں کہ 10 سال ہو جاتے ہیں قرآن خوانی نہیں ہوتی، اور جن کے ہاں قرآن خوانی ہی ناجائز اور حرام ہے، پتہ نہیں ان کے ہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ایک ہی راستہ ہے سکون اور اطمینان طلب کرنے کا، ایک ہی راستہ ہے جس میں آپ کم کھائیں کم کمائیں لیکن آپ کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت ہو، آپ برکتیں ہوں، ساری چیزیں وہ کیا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا۔ ایک چیز اور شکایت، یہ پہلی شکایت ہو گئی، پہلی شکایت یہ کہ دماغ میں بہت سے خیالات آتے ہیں، اس کا طریقہ کیا کہ نماز پڑھو۔ دوسری چیز یہ کہ برکت نہیں ہے، روزگار نہیں چل رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، کیا ہے طریقہ؟ قرآن کی تلاوت۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کا بڑا اچھا تجربہ ہے اس معاملے میں کہ اگر کاروبار نہ چل رہا ہو تو مولوی صاحب کو بولو آ کر کے سورہ بقرہ پڑھ لیں گے، سورہ بقرہ پڑھائے کاروبار چلنے لگا، 40 دن پڑھایا، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے جتنے دن پڑھایا کاروبار چلنے لگا۔ خود سوچیں کہ ایک امام صاحب آ کر کے 40 دن قرآن پڑھے تو کاروبار چل پڑے، اگر خود بندہ قرآن پاک روزانہ پڑھے تو کیسا چلے گا؟ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا نا، اور اس دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ۔ ایک اور شکایت ہوتی ہے وہ یہ کہ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا، اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، بدبختی آ گئی ہے، شقاوت آ گئی ہے اور بہت سی پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، اللہ فرماتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ کہیں نہ کہیں اپنی والدہ کے ساتھ نافرمانی ہوئی۔ کیا؟ امی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، امی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے والا، اپنی والدہ کے ساتھ اچھائی اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنے والا، اللہ اسے بدبخت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے، والدہ زندہ ہے تو جا کر کے معافی مانگو۔ کیا کریں؟ معافی مانگیں، اور والدہ کے جیسا دل تو دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے آنسو بہا کے دیکھیں وہ کیسے معاف کرتی ہے۔ اگر بدبختی آ گئی ہے تو والدہ کے قدموں کے پاس جائیں، ہاتھ جوڑ کر کے کہیں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میری غلطی معاف کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہی والدہ دعا کرے گی اس کی ساری بدبختی ختم ہو جائے گی۔ 3 وظیفے آج ہو گئے ہوئے نا۔ پہلا وظیفہ یہ کہ بہت سے خیالات گندے گندے دماغ میں آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ روزگار بہت بیکار چل رہا ہے، کمزوری ہے روزگار میں، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو کسی سے پڑھوا کے اسے سنیں۔ کیا کریں؟ ایسا نہیں کہ قاری صاحب کو لگا دیا پڑھ رہے ہیں اور اپنے گھوم رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو قرآن پڑھوائیں اور اسے سنیں۔ تیسرا یہ کہ بدبختی سوار ہو گئی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی تو اب کیا کرنا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ والدہ کے پاس جائیں، معافی مانگیں اور والدہ سے کہیں مجھے معاف کر دو، والدہ معاف کر دے گی، بدبختی ختم ہو جائے گی، بدبختی ختم ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات جس کی طرف میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس پر غور کریں، ہم مسلمان ہیں اور یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ مخدوم بہار بڑے پائے کے بزرگ ہیں، حضرت مخدوم اشرف
مخدوم شیخ صرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اتنا لکھا کہ وہ کاغذ کا اگر مجموعہ اکٹھا کیا جاتا تو اس کا وزن 18 ٹن سے زیادہ ہوتا۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب علم حدیث کی کوئی درسگاہ نہیں تھی تو حضرت مخدوم بہار نے علم حدیث کی درسگاہ قائم فرمائی بہار کی سرزمین پر۔ اور ایک چیز اور میں بولا کرتا ہوں، بہاریوں کے لیے فخر کی چیزیں ہیں، وہ یہ کہ اس 100 سال کے اندر یہ جو 100 سالہ گزرا ہے، اس 100 سال کے اندر بہار کی سرزمین میں ورلڈ کے جو ٹاپ 10 کے اسلامک اسکالر ہیں، وہ اسکالرز بہار کی دھرتی نے پیدا کیا۔ یہ بہار کی خوش بختی ہے، اور بہار کی بدبختی یہ ہے کہ بہار نے اپنے ان اسکالروں کی عزت نہیں کی۔ ان اسکالرز کو جو مقام ملنا چاہیے تھا، جو عزت و مرتبہ ملنا چاہیے تھا، وہ بہار نے اور بہاریوں نے نہیں لیا۔ یہ بہار کے بارے میں بات ہو گئی۔ حضرت مخدوم بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسی عیاش عورت کی طرح ہے، آوارہ عورت کی طرح ہے یہ دنیا، جو اپنے عاشقوں کو لبھانے کے لیے کچھ دیتی ہے اور پھر اس سے چھین بھی لیتی ہے۔ ایک ایسے مکار عورت کی طرح ہے کہ اپنے عاشقوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، لبھانے کے لیے کچھ دے دیتی ہے اور پھر وہ جب اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اس سے چھین بھی لیتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے دنیا کے لیے بڑی محنت کی، بڑے مالدار ہو گئے، ہم اور آپ نے بڑی محنت کی، بڑے مالدار ہو گئے، بڑی دولتیں آ گئی، لیکن اب یہ دنیا کیا کہتی ہے؟ کما تو لیا نا خوب، اسے چھوڑ کے اب چلا جا وہیں جہاں سے آیا ہے۔ دیا اور اس کے بدلے میں لیا کیا؟ اللہ کی محبت چھین لی۔ کیا چھین لی؟ اللہ کی محبت چھین لی، اللہ کا خوف چھین لیا، اللہ کا جو عشق تھا وہ چھین لیا، اور جانے لگے تو کہا کہ جو تم کو ہم نے دیا ہے وہ بھی چھوڑ کے جا۔ مطلب دونوں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ دنیا ملی نہ عقبہ ملی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، راس الخطیت حب المال راس کل خطیت، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت دل میں سمائی تو اللہ کی محبت نکلے گی، رہ نہیں سکتی، اور جہاں اللہ کی محبت رہے گی وہاں دنیا کی محبت نہیں رہ سکتی۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سمائی ہے کہ دنیا کی محبت سمائی ہے۔ اسی پر غور کرتے ہوئے یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہماری جو مسجد سے محبت ہے یہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے؟ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم مسجد سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم مسجد کے ممبر ہیں، ہم مسجد کے سیکریٹری ہیں، ہم مسجد کے صدر ہیں، ہم مسجد کے امام ہیں، ہم مسجد کے مدرس ہیں، ہمیں اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ دنیا کی لالچ میں ہے یا آخرت کی لالچ میں ہے۔ اگر دنیا کی لالچ میں ہے تو وہ نظر آ جائے گا، جو آخرت کی لالچ میں ہے تو وہ بھی نظر آ جائے گا، ہمیں خود غور کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے گھر میں دینداری ہے تو یہ دین کے لیے محبت ہے۔ کس کے لیے؟ اگر ہمارے گھر میں، ہماری ذات میں، ہمارے آپ میں دین سے محبت ہے، دینداری ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز پڑھنا ہے، اگر یہ ہے مسجد سے جڑے ہوئے تو یہ دینداری ہے، ورنہ یہ دنیا داری ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا داری ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ دعویٰ تو ہمارا بڑا ہے کہ ہم مسجد سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیا مسجد کا فیضان ہمارے گھر تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ مسجد کا فیضان کیا ہے؟ نماز پڑھنا، یہی نہ ہے؟ مسجد کا فیضان یہی ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ مسجد کا فیضان ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی میں ہے تو اللہ خوش کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مسجد کی محبت کے بدلے میں ہمیں دینداری عطا کی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو صرف دکھاوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ اس سے یہ خدا کے ہاں کام نہیں آنے والا، بلکہ یہ رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ کس کا سبب بن جائے گا؟ رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ اس کو بند کیجیے۔ دعوے دار بنیں کہ ہم اللہ کی مسجد سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے اندر دین تلاش کریں، اپنے گھر کے بچوں کو دین